سورج اور چاند کیسے کام کرتے ہیں اور ان کا ہماری زندگی میں کیا مہتو ہے۔ دوستو، ہم روز سورج کو اگتے اور ڈوبتے دیکھتے ہیں اور رات میں چاند کی روشنی کا آنند لیتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کا وگیان بہت ہی دلچسپ ہے۔ سورج ایک بہت بڑا آگ کا گولا ہے جو گیسوں سے بنا ہوا ہے۔ یہ دھرتی سے لاکھوں کلومیٹر دور ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کی گرمی اور روشنی ملتی ہے۔ سورج کے اندر لگاتار بہت بڑا وسفوٹ اور ارجا پیدا ہوتی رہتی ہے۔ سورج سے جو روشنی اور گرمی آتی ہے وہ دھرتی پر جیون کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بنا پیڑ پودے نہیں اگ سکتے، پانی کا چکر نہیں چل سکتا اور جیون سمبھو نہیں ہو سکتا۔ دھرتی کا سورج کے چاروں اور گھومنا، دھرتی سورج کے چاروں اور گھومتی ہے، اسے پریکرما کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں دن اور رات ملتے ہیں۔ جب دھرتی کا ایک حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے تو وہاں دن ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اندھیرے میں ہوتا ہے، یعنی رات۔ چاند کیا ہے؟ چاند ایک پراکرتک اپگرہ ہے جو دھرتی کے چاروں اور گھومتا ہے۔ چاند خود سے روشنی نہیں دیتا بلکہ سورج کی روشنی کو پراورتت کرتا ہے۔ چاند کی بدلتی شکل، چاند ہر دن ایک جیسا نہیں دکھتا، کبھی یہ پورا گول دکھتا ہے، کبھی آدھا اور کبھی بالکل غائب۔ اس کا کارن یہ ہے کہ سورج کی روشنی چاند پر الگ الگ حصوں پر پڑتی ہے۔ چاند کا اثر دھرتی پر، چاند صرف سندرتا ہی نہیں دیتا بلکہ یہ دھرتی پر اثر بھی ڈالتا ہے۔ چاند کی وجہ سے سمندر میں جوار بھاٹا آتے ہیں، یعنی پانی کبھی اوپر آتا ہے اور کبھی نیچے جاتا ہے۔ سورج اور چاند دونوں مل کر دھرتی کے جیون کو سنتولت رکھتے ہیں۔ سورج ہمیں ارجا دیتا ہے اور چاند رات کو روشنی اور سمندر کا سنتولن بنائے رکھتا ہے۔ ویگیانک سورج اور چاند کا لگاتار ادھین کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورج کیسے ارجا پیدا کرتا ہے، چاند کی گتی کیسے بدلتی ہے اور برہمنڈ کیسے کام کرتا ہے۔ دھرتی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ برہمنڈ میں ہر چیز ایک نیم اور سنتولن کے ساتھ چل رہی ہے، کچھ بھی بنا کارن کے نہیں ہوتا۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج دھرتی کو جیون دینے والی ارجا کا سروت ہے اور چاند رات کو سنتولن اور سندرتا دینے والا پراکرتک اپگرہ ہے جو مل کر ہماری دنیا کو چلاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ روچک بیان یہیں سماپت کرتا ہوں۔ دھنیواد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں لکھیں الحمدللہ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہر اس انسان کے لیے ہے جو دنیا کی دوڑ میں اتنا کھو گیا ہے کہ اسے اپنی آخرت یاد ہی نہیں رہی۔ آج انسان صبح اٹھتے ہی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسہ، نام، شہرت، بڑا گھر، مہنگی گاڑی، لیکن ایک چیز بھول جاتا ہے اور وہ ہے موت۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ نہ بادشاہ بچا، نہ امیر، نہ جوان، نہ طاقتور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سوچئے، اگر آج ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے تو کیا ہم ویسے ہی زندگی گزاریں گے جیسے آج گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس، ہم جانتے ہیں کہ موت آئے گی پھر بھی گناہ چھوڑتے نہیں۔ میرے بھائیوں، جس دن انسان کی روح نکالی جاتی ہے اس دن اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، تب اسے سمجھ آتا ہے کہ اصلی زندگی تو آخرت کی تھی، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ ذرا سوچئے، جس انسان کے پاس کروڑوں کی دولت تھی آج وہ قبر میں اکیلا پڑا ہے۔ نہ دوست کام آئے، نہ رشتہ دار، نہ پیسہ، نہ بینک بیلنس، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ گئے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے ساتھ قبر تک 3 چیزیں جاتی ہے، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہے، صرف اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوستو، قبر کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایک دن ہمیں بھی اسی اندھیری مٹی میں جانا ہے، اور قبر کی سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ آج دنیا کے ایگزام کے لیے لوگ رات رات بھر جاگتے ہیں، لیکن قبر کے اس سوال کی تیاری کوئی نہیں کرتا۔ اگر زندگی نماز میں گزری ہوگی، قرآن میں گزری ہوگی، حلال کمائی میں گزری ہوگی تو انسان جواب دے دے گا، لیکن اگر زندگی گناہوں میں گزری ہوگی تو انسان گھبرا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج شیطان انسان کو ایک ہی چیز سکھا رہا ہے، ابھی بہت زندگی باقی ہے، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کئی لوگ صبح تک زندہ تھے، شام تک قبر میں پہنچ گئے۔ کئی لوگ کل کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن موت نے انہیں موقع ہی نہیں دیا۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو موت آنے سے پہلے اپنی تیاری کر لے۔ دوستو، آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن موبائل کے لیے گھنٹوں ہے۔ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا کے لیے پورا دن ہے۔ مسجد بھاری لگتی ہے، لیکن بازار اور گھومنا اچھا لگتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر اللہ نے آج ہماری سانس روک دی تو ہم کس حال میں اس کے سامنے جائیں گے؟ گناہوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر روتے تھے، حالانکہ ان کے سارے گناہ معاف تھے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں روتے جبکہ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ پہاڑ جتنے کیوں نہ ہو۔ لیکن شرط کیا ہے؟ سچی توبہ، گناہ چھوڑنا پڑے گا، دل سے شرمندہ ہونا پڑے گا، اور دوبارہ وہی گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا پڑے گا۔ دوستو، دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم جوان ہیں، کل بڈھے ہو جائیں گے، پھر ایک دن موت آ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ بیماری، نہ دکھ۔ اگر جنت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور اگر جہنم مل گئی تو انسان برباد ہو گیا۔ سوچئے جہنم کی آگ کتنی بھیانک ہوگی، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا صرف ایک چھوٹا حصہ ہے۔ کیا ہم اس آگ کو سہ پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، نماز کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، حلال کماؤ، جھوٹ، گالی، حرام اور گناہ چھوڑ دو۔ یاد رکھو، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، اللہ تمہاری طرف رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، جس دن انسان قبر میں جائے گا اس دن اسے سمجھ آئے گا کہ اصلی خوشی اللہ کی عبادت میں تھی، لیکن اس وقت پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج اگر آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو شاید کل جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو بدلو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، کیونکہ موت بہت قریب ہے۔ اور آخر میں بس یہی دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما، آمین۔ قبر کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی کی مدد کریں اور کوئی آپ کو دیکھے بھی نہ کوئی تعریف کرے، نہ کوئی دھنیواد دے، تو کیا آپ پھر بھی مدد کریں گے؟ آج کا یہ واقعہ ایک ایسا انسان کا ہے جو صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا تھا، بنا نام، بنا شہرت،
دوستو ایک شہر میں ایک بہت سادھارن آدمی رہتا تھا، نہ بہت امیر نہ بہت مشہور، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ دن میں وہ اپنے کام میں لگا رہتا، لوگ اسے ایک عام انسان سمجھتے، لیکن دوستو اس کی اصلی زندگی رات کو شروع ہوتی تھی۔ آدھی رات کو اٹھتا، چپ چاپ گھر سے نکلتا، اپنے کندھے پر کھانے کا سامان رکھتا، کوئی اسے دیکھ نہ پائے اس لیے وہ اندھیرے راستوں سے جاتا۔ وہ شہر کے سب سے غریب علاقوں میں جاتا، ہر گھر کے باہر کھانا رکھ دیتا، بنا دروازہ کھٹکھٹائے، بنا اپنا نام بتائے، پھر چپ چاپ لوٹ جاتا۔ صبح جب لوگ اٹھتے، دروازے پر کھانا دیکھ کر حیران رہ جاتے، کوئی کہتا یہ کس نے رکھا، کوئی کہتا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لوگ اس انسان کو ڈھونڈنے لگے، رات کو جاگ کر دیکھتے، ادھر ادھر کھوجتے، لیکن وہ کبھی پکڑا نہیں گیا۔ زندگی بھر کا راز، دوستو سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہیں جان پایا کس نے اتنی بڑی نیکی کی۔ ایک دن وہ نیک انسان بیمار ہو گیا، دھیرے دھیرے اس کی حالت خراب ہونے لگی اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس دن کے بعد غریبوں کے گھر کھانا آنا بند ہو گیا۔ اب لوگوں کو سمجھ آ گیا یہی وہ انسان تھا جو ہمیں چپ چاپ مدد کرتا تھا۔ لوگ رونے لگے، ہم اسے پہچان بھی نہ سکے، اس نے کبھی ہمیں بتایا بھی نہیں۔ دوستو اصلی نیکی وہی ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، جو دکھاوے کے لیے نہ ہو اور جو دل سے ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کریں، میں بھی چھپ کر نیکی کروں گا، اور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی سیکھے۔ دوستو آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہا ہوں جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ اگر آپ کو موقع ملے صرف ایک چھوٹا سا کام کر کے جنت حاصل کرنے کا تو کیا آپ وہ کام کریں گے؟ لیکن سوچئے اگر وہ کام ہو صرف ایک گلاس پانی دینا، آج کا یہ واقعہ آپ کے دل کو ہلا دے گا اور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک گنہگار عورت، دوستو ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی، لوگ اسے اچھا نہیں مانتے تھے، اسے گنہگار کہا جاتا تھا، لوگ اس سے دور رہتے تھے، لیکن دوستو ہم نہیں جانتے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور اللہ کس کو کب معاف کر دے۔ ایک دن کی گھٹنا ہے، ایک دن بہت تیز گرمی تھی، سورج آگ برس رہا تھا، زمین تپ رہی تھی، وہ عورت کہیں جا رہی تھی، تھکی ہوئی پیاس سے بے حال، تبھی اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک پیاسا کتا، ایک کتا جو بہت بری حالت میں تھا، اس کی جیب باہر نکلی ہوئی تھی، وہ زمین کو چاٹ رہا تھا کیونکہ اسے پانی نہیں مل رہا تھا۔ دوستو وہ کتا مرنے کے قریب تھا، دل میں رحم جاگا، اس عورت نے یہ دیکھا تو اس کے دل میں اچانک رحم آ گیا۔ سوچو جسے لوگ برا سمجھتے تھے اس کے دل میں اتنی دیا تھی، اس نے سوچا اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ مر جائے گا۔ مشکل حالات، وہاں ایک کنواں تھا، لیکن سمسیا یہ تھی کہ اس کے پاس پانی نکالنے کا کوئی برتن نہیں تھا، رسی نہیں تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اب کیا کرے؟ انوکھا طریقہ اپنایا۔ دوستو اس نے ایک ایسا کام کیا جو آج بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، کنویں میں اتری، جوتے میں پانی بھرا اور پھر اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ دل کو چھو لینے والا پل، جیسے ہی کتے نے پانی پیا اس کی جان میں جان آ گئی، وہ کھڑا ہو گیا، اس کی حالت سدھر گئی۔ دوستو ایک جان بچ گئی، اللہ کا فیصلہ۔ اب سوچو یہ ایک چھوٹا سا کام تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے، اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے۔
रहम सबसे बड़ी चीज है। अगर दिल में दया है तो अल्लाह खुश होता है। छोटा सा काम भी बड़ा बन सकता है। एक जूता, एक घूंट पानी और इतना बड़ा इनाम। किसी को छोटा मत समझो, न इंसान को न जानवर को, हर किसी की अहमियत है। आज की दुनिया से जोड़ना। दोस्तों, आज हम क्या कर रहे हैं? पानी बर्बाद कर रहे हैं, जानवरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, दूसरों की मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं? अपने घर के बाहर पानी रखो, प्यासे को पानी दो, पक्षियों के लिए पानी रखो। यकीन मानो, ये छोटे काम आपको बहुत बड़ा इंसान बना देंगे। सोचो दोस्तों, अगर उस दिन वो औरत रुकती नहीं तो एक जान चली जाती और शायद उसकी खुद की जिंदगी भी बदलती नहीं। अगर आपको ये दिल को छू लेने वाला बयान पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके बताएं क्या आप आज से पानी रखना शुरू करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें ताकि हर कोई रहम और भलाई सीख सके। हम सब खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या हमें पता है खुशी कहाँ है? आज हर इंसान खुशी के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे में, कोई चीजों में, कोई लोगों में खुशी तलाश कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। हम समझते हैं कि जब हमारे पास सब कुछ होगा तब हम खुश होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर दिल मुतमईन ना हो तो सब कुछ होने के बाद भी इंसान खुश नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों में खुश होना भूल गए हैं। हमने शुक्र करना छोड़ दिया है। एक अमीर शख्स के पास सब कुछ था, लेकिन वो परेशान था, और एक गरीब शख्स कम चीजों में भी खुश था। फर्क क्या था? शुक्र अदा करो। छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंप्रोमाइज मत करो। छोटी चीजों में खुशी तलाश करो, दूसरों से कंपटीशन छोड़ दो। खुशी खरीदी नहीं जाती, खुशी महसूस की जाती है। दोस्तों, आज का सवाल बहुत अजीब है, लेकिन दिल को हिला देने वाला है। अगर एक छोटा सा बीज आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है तो क्या आप उस बीज को लाएंगे? आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक छोटा सा पेड़ एक इंसान को जन्नत तक पहुंचाने का जरिया बन गया। छोटा पौधा, बड़ा इनाम। दोस्तों, एक बार एक आदमी था। वो न बहुत अमीर था, न बहुत गरीब था, और न बहुत बड़ा आलिम, लेकिन उसके दिल में एक अच्छी सोच थी। एक दिन उसने सोचा, मैं कोई ऐसा काम करूं जो अल्लाह को पसंद आए। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक छोटा सा पौधा था। उसने उस पौधे को जमीन में लगा दिया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इससे क्या होगा, इतना छोटा काम। लेकिन वो आदमी चुप रहा और बस अपना काम करता रहा। समय बीता। कुछ सालों बाद वो छोटा सा पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ की छांव में लोग आराम करने लगे। उसके फल गरीब लोग खाने लगे, पक्षी उसमें रहने लगे, और सबसे बड़ी बात, हर कोई उस पेड़ से फायदा उठा रहा था। दोस्तों, जब वो आदमी दुनिया से गया तो अल्लाह ने उसके उस छोटे से काम को इतना बड़ा बना दिया जितने लोगों ने उस पेड़ से फायदा लिया, उतना सवाब उस आदमी को मिलता रहा। सोचिए, एक छोटा सा पौधा और इतना बड़ा इनाम। दोस्तों, इस वाकये से हमें क्या सीख मिलती है? कोई काम छोटा नहीं होता, अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता। पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि इबादत भी है। आज हम क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं, गर्मी बढ़ा रहे हैं, धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो एक छोटा सा कदम लेकर दुनिया बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं?
آج ہی ایک پودا لگائیے، کسی کو پانی پلائیے، کسی کی مدد کیجیے۔ یقین مانیے یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اگر آپ کو یہ دل چھو لینے والا واقعہ پسند آیا ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس کر کے بتائیں آپ کب پودا لگائیں گے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پریوار میں شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہ نیک کام شروع کر سکے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا کام ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا سبق بھی چھپا ہے؟ دوستو، عید الاضحیٰ آتی ہے، ہم سب جانور خریدتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی قربانی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، یہ ایک جذبہ ہے، ایک سبق ہے، ایک امتحان ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو بھی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سوچو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے تاخیر نہیں کی، انہوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا، اور یہی اصل قربانی ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں لیکن اپنی غلط عادتیں قربان نہیں کرتے۔ ہم گوشت بانٹ دیتے ہیں لیکن اپنے دل کی سختی نہیں چھوڑتے۔ ہم پیسے خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی انا ایگو کو نہیں مارتے۔ یاد رکھو، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اللہ کو صرف آپ کا اخلاص اور نیت پہنچتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے، کیا ہم اپنی خواہشات قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں؟ یہی اصل قربانی ہے۔ مثال، ایک شخص نے بہت مہنگا جانور خریدا لیکن اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک غریب شخص تھا جس نے چھوٹی قربانی کی لیکن دل خالص تھا۔ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے؟ وہ جس کی نیت صاف ہو۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ قربانی صرف رسم نہ بناؤ، اسے اپنی زندگی بدلنے کا موقع بناؤ۔ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو، اللہ کے قریب آؤ۔ یاد رکھو، اصل قربانی وہ ہے جو آپ کے دل کو بدل دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو تو ہمارے بتائے گئے بیان پر ضرور عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور کمنٹس میں لکھے میں اپنی خواہشات قربان کروں گا۔ مزید ایسے نصیحت آموز بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن آن کرنا مت بھولے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان سن کر شاید آپ کے دل میں جنت پانے کی طرف پیدا ہو جائے۔ آج ہم جانیں گے اس جنت کے بارے میں جسے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ دوستو، یہ دنیا کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جنت کی ایک چھوٹی سی نعمت کے برابر بھی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ سب کچھ ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ سوچئے، جس جنت کی نعمتوں کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ میرے بھائیوں، جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ٹینشن، نہ موت۔ آج دنیا میں انسان تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے، لیکن جنت میں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ آج دنیا میں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا۔
دوستو جنت کے محل سونے اور چاندی کے ہوں گے، وہاں کی مٹی کستوری جیسی خوشبو والی ہوگی، وہاں کی ندیاں صرف پانی کی نہیں ہوں گی، کہیں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، کہیں شہد کی، کہیں ایسی شراب کی جو نشہ نہیں دے گی، اور وہ شراب دنیا کی شراب جیسی گندی نہیں ہوگی۔ جنت میں جو پھل چاہو گے فوراً سامنے آ جائے گا۔ آج دنیا میں ایک پھل خریدنے کے لیے پیسے چاہیے، لیکن جنت میں صرف دل میں خیال آئے گا اور نعمت سامنے ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ کا دیدار۔ جب جنتی اللہ کو دیکھیں گے تو ساری نعمت چھوٹی لگنے لگیں گی۔ سوچئے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں ہر نعمت دی، اگر وہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ دوستو جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ اگر انسان نیک ہوگا تو اس کے ماں باپ، اس کی بیوی، اس کی اولاد سب ساتھ ہو سکتے ہیں۔ وہاں نہ نفرت ہوگی، نہ جلن، نہ لڑائی، صرف محبت ہوگی، صرف سکون ہوگا۔ آج دنیا میں انسان تھوڑی سی بات پر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جنت میں کبھی دل دکھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جنت کی ایک اور خوبصورت نعمت حوریں، اتنی خوبصورت کہ دنیا کی کوئی چیز ان سے تلنا نہیں کر سکتی۔ لیکن یاد رکھو، جنت صرف باتیں کرنے سے نہیں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی ہوگی، گناہ چھوڑنے ہوں گے، حلال کمانا ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی۔ آج لوگ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ڈگری کے لیے سالوں پڑھائی، پیسے کے لیے دن رات محنت، تو پھر جنت کے لیے محنت کیوں نہیں؟ دوستو جہنم کی آگ بہت بھیانک ہے اور جنت بہت خوبصورت۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، تھوڑی دیر کی دنیا چاہیے یا ہمیشہ کی جنت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جنت کے لیے کتنی قربانیاں دی، بھوک سہی، تکلیفیں سہی، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جنت چاہیے تھی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم بھی سچے دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے تو جنت ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو اس کی راہ میں چلتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستو سوچو، اگر جنت مل گئی تو نہ کبھی موت آئے گی، نہ دکھ ہوگا، نہ ڈر، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی رحمت، ہمیشہ کا سکون۔ کیا اس کے لیے تھوڑی سی نماز پڑھنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے گناہ چھوڑنا مشکل ہے؟ میرے بھائیوں، آج فیصلہ کر لو، اب زندگی اللہ کے لیے جینی ہے، اب نماز نہیں چھوڑنی ہے، اب حرام سے بچنا ہے، اب جنت کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ یاد رکھو، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ رہے گی۔ آخر میں ہم دعا کریں، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب عطا فرما، جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں نماز کا پابند بنا، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان ہر اس انسان کے لیے ہے جو دنیا کی دوڑ میں اتنا کھو گیا ہے کہ اسے اپنی آخرت یاد ہی نہیں رہی۔ آج انسان صبح اٹھتے ہی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پیسہ، نام، شہرت، بڑا گھر، مہنگی گاڑی، لیکن ایک چیز بھول جاتا ہے اور وہ ہے موت۔ دوستو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، نہ بادشاہ بچا، نہ امیر، نہ جوان، نہ طاقتور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
सोचिए, अगर आज हमें पता चल जाए कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो क्या हम वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे आज गुजार रहे हैं? हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस, हम जानते हैं कि मौत आएगी, फिर भी गुनाह छोड़ते नहीं। मेरे भाइयों, जिस दिन इंसान की रूह निकाली जाती है, उस दिन उसकी आंखें खुलती हैं, तब उसे समझ आता है कि असली जिंदगी तो आखिरत की थी। लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। जरा सोचिए, जिस इंसान के पास करोड़ों की दौलत थी, आज वो कब्र में अकेला पड़ा है। ना दोस्त काम आए, ना रिश्तेदार, ना पैसा, ना बैंक बैलेंस, सिर्फ उसके आमाल उसके साथ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के साथ कब्र तक 3 चीजें जाती है, उसका माल, उसके रिश्तेदार और उसके आमाल। 2 चीजें वापस लौट आती है, सिर्फ आमाल उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, कब्र कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। एक दिन हमें भी उसी अंधेरी मिट्टी में जाना है। और कब्र की सबसे पहला सवाल क्या होगा? तुम्हारा रब कौन है? आज दुनिया के एग्जाम के लिए लोग रात रात भर जागते हैं, लेकिन कब्र के इस सवाल की तैयारी कोई नहीं करता। अगर जिंदगी नमाज में गुजरी होगी, कुरान में गुजरी होगी, हलाल कमाई में गुजरी होगी, तो इंसान जवाब दे देगा। लेकिन अगर जिंदगी गुनाहों में गुजरी होगी, तो इंसान घबरा जाएगा। मेरे भाइयों, आज शैतान इंसान को एक ही चीज सिखा रहा है, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। यही सबसे बड़ा धोखा है। कई लोग सुबह तक जिंदा थे, शाम तक कब्र में पहुंच गए। कई लोग कल की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन मौत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। इसलिए अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले अपनी तैयारी कर ले। दोस्तों, आज हमारी हालत क्या हो गई है? नमाज के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मोबाइल के लिए घंटों है। कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए पूरा दिन है। मस्जिद भारी लगती है, लेकिन बाजार और घूमना अच्छा लगता है। जरा सोचो, अगर अल्लाह ने आज हमारी सांस रोक दी, तो हम किस हाल में उसके सामने जाएंगे? गुनाहों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रात भर रोते थे, हालांकि उनके सारे गुनाह माफ थे। तो फिर हम क्यों नहीं रोते, जबकि हमारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है? मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले, तो अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे गुनाह पहाड़ जितने क्यों ना हो। लेकिन शर्त क्या है? सच्ची तौबा। गुनाह छोड़ना पड़ेगा, दिल से शर्मिंदा होना पड़ेगा और दोबारा वही गुनाह न करने का इरादा करना पड़ेगा। दोस्तों, दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है। आज हम जवान हैं, कल बुढ़े हो जाएंगे, फिर एक दिन मौत आ जाएगी। लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा की है। वहां ना मौत होगी, ना बीमारी, ना दुख। अगर जन्नत मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और अगर जहन्नम मिल गई तो इंसान बर्बाद हो गया। सोचिए, जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की आग जहन्नम की आग का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। क्या हम उस आग को सह पाएंगे? हरगिज नहीं। इसलिए अभी भी वक्त है। नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की इज्जत करो, हलाल कमाओ, झूठ, गाली, हराम और गुनाह छोड़ दो। याद रखो, अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाओगे, अल्लाह तुम्हारी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देगा। मेरे प्यारे भाइयों, जिस दिन इंसान कब्र में जाएगा, उस दिन उसे समझ आएगा कि असली खुशी अल्लाह की इबादत में थी। लेकिन उस वक्त पछतावा कोई फायदा नहीं देगा। आज अगर आंखों से आंसू निकल आए, तो शायद कल जहन्नम की आग से बच जाएं। इसलिए अपने दिलों को बदलो, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो, क्योंकि मौत बहुत करीब है। और आखिर में बस यही दुआ है, या अल्लाह हम सबको मौत से पहले सच्ची तौबा नसीब फरमा। आमीन। कब्र के आजाब से बचा।
जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।